اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے موت، جو لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی کا ایک دوسرا لفظ بھی ہے جسے وفات کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے دے دیا ان کو یہ سامان، دے دیا، واپس دے دیا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے واپس لے لیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہم کو موت دی جاتی ہے تو اسے وفات کہتے ہیں۔ یعنی میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ایک دن واپس آنا ہے، میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ وعدے کو وفا کرنے سے وفات کا لفظ ہے۔ موت، اموت، موت، ماتا یموت، میت، یہ روح اور جسم کو الگ کرنے والی بات ہے۔ یہ جو ایکٹیویشن ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ موت کا بھی ایک لفظ ہے، وفات بھی ہے، جس میں ہم انگلش میں ڈیتھ کہتے ہیں۔ اور اس کے اگر آپ اردو زبان کے الفاظ سمجھیں تو اس کے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ گزر گئے، وہ اس دنیا سے گزر گئے، ان کی وفات ہو گئی، ان کی موت ہو گئی، وہ مر چکے ہیں۔ اب کسی کو زندہ اور مردہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ میں غور و فکر کر رہا ہوں 2-3 دن سے۔ پھر میں نے کچھ کلیکشن کیا کہ آخر اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے اس میں۔ اگر ہم کسی نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا انہیں موت آ چکی ہے، اب اگر آپ بدتمیزی سے کسی لفظ کو بولنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ مر گیا، وہ مردہ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ کے والد صاحب، تو میں کہوں گا کہ بھئی نہیں، وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی وفات ہو گئی، ان کو موت آ گئی۔ اس سے بہتر آسان الفاظ یہ ہے، جو سب سے بہتر لگتے ہیں مجھے، وہ ہے انتقال ہو گیا۔ کیونکہ نفس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ عالم ارواح میں بھی ہے، اشہدہم علی انفسہم۔ پھر یہ بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مزہ چکھنا ہے۔ اب نفس، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کا مطلب ہے نفس تو ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ عالم برزخ میں جائے گی، وہاں سے نکلے گی۔ اب عوامہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، اب وہاں بھی جانا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، قیامت کے دن امتحان کا جواب بھی دینا ہے، حساب کتاب بھی ہوگا، پھر یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو نفس تو زندہ ہے۔ اب اس میں پرابلم کی کیا بات ہے؟ اگر آپ بدتمیزی سے کسی کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی کے لیے، بھئی وہ مردہ ہے اور وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ گفتگو دراصل وہ ان ضدی لوگوں کی ہے جو اپنے سڑے ہوئے عقیدے کے اوپر جمے رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو علم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو کوئی بات کی تشریح کرنا نہیں ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ سمجھانا ہے، نہ عمل کرنا ہے۔ اپنی ایک ٹیڑھی سوچ کو کسی طرح اس میں تعویل کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں چھچور پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سیریس آدمی جسے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ اس کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، اس کے پاس عقل ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے بولنے کے لیے، آپ کے پاس ایک دل ہے، دھڑکتا ہے وہ تو کلیئر ہے بالکل بات کہ یا تو آپ کی عقل کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ عقل کے اندر اب آپ کے پاس 2 چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ یہ 3 چیزوں کا سختی سے امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کا دیکھنا، سننا، بولنا، خاموش رہنا، سوچنا، کچھ عمل کرنا، پیسے کمانا یا پیسے خرچ کرنا، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، شرمگاہ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، یہ اس کے الگ الگ برانچز نکلیں گے۔ بیسیکلی آپ کے شکر اور صبر، اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کی عقل کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ نے کس آیت کو کیسے سمجھا، کس بات کو کیسے لیا، اس میں آپ اخلاص کتنا تھا۔ آپ برائیاں چھوڑنا چاہتے تھے، بھلائیاں اپنانا چاہتے تھے، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، سمپل لاجک ہے۔ پھر آپ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے میرا باپ مر گیا، وہ تو مردہ ہے، ان الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت نہیں تھی۔ اگر تھی یا نہیں بھی تھی، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں کم سے کم یہ کہوں گا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب مر چکے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اٹھا لیا کا مطلب کیا ہے؟ باڈی سے اٹھا لیا،
جیسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ترجمہ کرتے ہیں ہمارے مترجمین، اٹھا لیا ایک محاورہ ہے کہ ان کی روح قبض کر لی اور جو ہے جسم کو اٹھا لیا وہاں سے تاکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی نہ کریں ان کی باڈی کے ساتھ. مطہرک من الذین کفروا کا لفظ ہے. بہرحال اس پہ پریشان مت ہوئیے، اور ان احباب، ان اصحاب کے بارے میں خاص طور پہ آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ اگر آپ شرک کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ مت استعمال کیجیے. اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دوسرے انبیاء کے بارے میں، وہ مر گیا، وہ مردہ ہے، اس طرح کی باتیں مت کیجیے. یہ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ فرقہ بندی میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو چڑھانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں. تو یہ دعوت کے اپوزٹ ہے. اگر آپ قرآن کی دعوت دینا چاہتے ہیں جو کہ اصل عبادت ہے، تو آپ سب سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، ان الفاظ کا چناؤ لیں گے، ان الفاظ کو استعمال کریں گے جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر دیکھا جائے، زندہ ہے، شہید زندہ ہے، وہ اہل بیت زندہ ہے، صحابہ زندہ ہے، اولیاء زندہ ہے، بزرگان دین زندہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بھائی فرعون بھی زندہ ہے، اس کا ثبوت ہے نا. تو زندگی کا مطلب کیا ہے؟ عالم برزخ میں کیا ہے؟ خبر میں ڈال کے جا رہے ہیں، 40 قدم پہ جا رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، من ربک ما دینک. یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں یہ لوگ؟ محض اس لیے ٹوٹلی ٹارگٹ یہ ہے کہ سمجھایا جائے کہ مرنے کے بعد آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد فرشتے جو ہے آ کے پھر سوالات بھی کرتے ہیں اور روح واپس ڈالی جاتی ہے، پھر سوالات ہوتے ہیں. بکواس بات ہے، ٹوٹلی بکواس، چھچور پن ہے یہ اس طرح کی گفتگو کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے نہ اپنا وقت خراب کیجیے، نہ اپنی آخرت خراب کیجیے، نہ اپنا جو ہے صلاحیت خراب کیجیے، بلکہ سیدھی سوچ رکھیے. اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ اگر میری سوچ غلط راستے پہ جا رہی ہے، میں تیرے آگے سرنڈر ہو چکا ہوں، میں اپنی مرضی تجھے بیچ چکا ہوں جنت کے بدلے میں. مجھے صحیح طریقے کا راستہ بتائیے، صحیح بات میرے فہم میں ڈالیے، میں تجھی سے مانگوں گا، تجھی سے پوچھوں گا، کوئی اور اس قابل تو ہے نہیں. بہرحال آپ احتیاط سے استعمال کیجیے اور اپنی نیت کو بدل دیجیے. اپنی فرقے کی دعوت مت دیجیے یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، اس طرح کی باتیں مت کیجیے. ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسا بولنے کی. آپ صرف ایک نارمل انسان کو جو دعوت دے رہے ہیں، یا کوئی بھی فرقے کا ہوں گا، اتنی ہی دعوت دیجیے کہ بھائی آپ قرآن سے جڑ جائیے، آپ قرآن کی لینگویج سیکھیے، آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے، اپنی دعا سے، وہ شہرک کے زیادہ قریب ہے، اللہ سے مدد مانگ کے اس کا مفہوم سمجھیے. باقی دنیا میں لائبریریاں ہیں، حفاظ اکرام ہیں، مفتیان ہیں، اے آئی ہے، گوگل ہے، آپ کہیں سے بھی ڈاٹا لیجئے، لیکن پوچھیے اللہ سے کنفرم کرنے سے پہلے. یہ صحیح طریقہ ہے. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں میں نفرت نہ پھیلائیے، فرقہ بندی سے باہر نکلیے. ہم سب انسان ہیں، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہے تو مسلمان ہیں، نافرمان ہے تو یا تو جاہل ہے، جہالت کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک سے کفر میں چلا جاتا ہے، کفر سے الحاد میں چلا جاتا ہے، الحاد سے پھر منافق بن جاتا ہے. تو یہ باتوں کا خیال رکھیے، یہ راستہ برا راستہ ہے. عقل استعمال کیجئے، شکر گزار بنیے. آخری بات یہ ہے کہ آپ سچے بن جائیے، سچ بولیے، سچ دیکھیے، سچ سنیے، سچ پہ یقین کیجئے اور سچ کی دعوت دیجئے. امید ہے میری بات آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی. ایوری سیٹرڈے ہمارے پاس جو ہے بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، دعوت کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تشریف لائیے. السلام علیکم.